الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تعلق داروں کی فضیلت کے بارے میں اور فاطمہ بنت النبی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی۔ فاطمہ علیہ السلام نے پیغام بھیجا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف، ان سے سوال کر رہی تھیں اپنی میراث کا، وراثت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مما افاء اللہ علی رسولہ، اس سے جو اللہ نے فے کے طور پر دیا تھا اپنے رسول کو، تطلب صدقۃ النبی التی بالمدینۃ وفدق، وہ طلب کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدقے کو جو مدینہ اور فدق میں تھا، وما بقی من خمس خیبر، اور جو خیبر کے خمس میں سے باقی بچا تھا۔ قال ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم وارث نہیں بنتے، یعنی وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من هذا المال، یعنی مال اللہ، آل محمد اسی مال سے کھائے گی، یعنی اللہ کے مال سے۔ لیس لہم ان یزیدوا علی المأکل، ان کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے زیادہ کچھ لیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ رسول اللہ، ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں کچھ بھی تبدیل کروں گا اللہ کے رسول کے صدقات میں سے، التی کانت علیہا فی عہد النبی، اس حالت سے جس پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ولا اعملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ضرور وہی کام کروں گا اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فتشہد علی ثم قال، پس گواہی دی علی رضی اللہ عنہ نے اور کہا، انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر ہم تیری فضیلت کو جان چکے ہیں۔ وذکر قرابتہم من رسول اللہ وحقہم، اور پھر ذکر کیا انہوں نے ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا اور ان کے حق کا۔ فتکلم ابو بکر فقال، پھر گفتگو کی ابو بکر نے اور کہا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے زیادہ پسند ہے، میں اسے ملاؤں اپنی رشتہ داری کو ملانے سے۔ یہ حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ بظاہر تو اس کے اندر ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر تو یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وراثت کا سوال کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ تو در حقیقت امام بخاری جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ فضیلت ثابت ہوتی ہے اس گفتگو سے جو ابو بکر نے کی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے۔ یہ اس میں اول فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اشارہ ان کی طرف تھا، کیونکہ آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو جو ہستی تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، تو گویا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاص اشارہ ان کی طرف ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد حسن حسین رضی اللہ عنہما، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی اپنے رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سب سے زیادہ آپ کی محبوب تھی۔ اصل یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ میری وراثت کا حصہ دو۔ وراثت کون سی؟ ایک مدینے کے اندر جو یہود کے قبیلوں کو جلا وطن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا تھا، ایک وہ، دوسرا باغ فدق، یہ بھی خیبر کے نزدیک ایک جگہ تھی، وہ تیسرے نمبر پہ خیبر کا خمس، خیبر فتح ہونے کے بعد اس کا جو 5واں حصہ جو آتا تھا وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یہ ہمیں دیجیے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو دے دے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مسلمان گئے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، دشمن پر رعب آ گیا، وہ بھاگ گئے، ان کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمس بھی آتا تھا۔ خمس یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں 5واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اور باقی 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میرے ابا جان کی جتنی بنتا ہے حصہ، جس سے ہمیں زندگی میں مال سالانہ راشن آیا کرتا تھا، وہ ہمیں دے دو بس حصہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری جگہوں سے کرتے یہ تھے کہ یہاں پر کھجوروں کے باغ تھے، یہاں کی جو کھجوریں آتی آپ ہر بیوی کے گھر پہ اور اپنے عزیز و اقارب کے گھر پہ پورے سال کی کھجوریں بیچ دیتے، یہ ہوتا تھا، اور باقی جو کچھ بچتا وہ آپ بیت المال میں جمع کروا دیتے، غرباء فقراء میں تقسیم کر دیتے، اور اپنے دور کے رشتہ دار قریش کے اندر آپ تقسیم کر دیتے، اور یعنی کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ مجھے دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے نبی زندگی بھر جس چیز کو جس طریقے سے چلاتے رہے میں اس کو ویسے ہی چلاؤں گا۔ میرے نبی نے ساری زندگی اس مال میں سے 1 سال کا راشن لیا، ہر سال، بس میں اتنا آپ کو دوں گا، وراثت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اب روافض اس حدیث کو پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، نعوذ باللہ، سب سے پہلے جو ناانصافی ہوئی تھی وہ مدینے میں ہوئی تھی، سب سے پہلے جو حق چھینا گیا تھا وہ بنت رسول کا مدینے میں چھینا گیا تھا۔ وہ حق کیا تھا کہ جی ان کو وراثت ہی نہیں دی گئی، حالانکہ واضح حدیث آپ نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری مال کی وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن روافض اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کس بات کا مطلب ہے جو ہم بطور صدقہ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ تو اتنی بیہودہ بات ہے۔ کوئی بھی بندہ جب کسی چیز کو بطور صدقہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو وراثت کون بناتا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی کی خصوصیت یہاں پر کیا ہوئی؟ یہ تعویل باطل ہے۔ دوسری بات وہ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر وراثت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَوَارِثَ سلیمان داود علیہ السلام کے وارث سلیمان بنے، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کہا تھا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے ایسا بچہ دے جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ وہاں پر بھی وراثت ہے، انبیاء کی تو وراثت ہوتی ہے، قرآن میں ذکر ہے، تو جو حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو نہیں لیتے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سلیمان وارث ہوگا داود کا،
وہاں پر وراثت سے مراد بادشاہت اور نبوت ہے کہ داود کے بعد نبی اور بادشاہ جو بنے گا وہ سلیمان بنے گا، وگرنہ داود علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ باقی سب بیٹوں کو محروم کر کے ایک بیٹے کو وارث بنایا جائے؟ یہاں پر مال کی وراثت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہاں پر تو نبوت اور بادشاہت کی وراثت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ میرا وارث بنے، مال کی وراثت تو سمجھ آتی ہے کیونکہ زکریا علیہ السلام کا اور بیٹا ہی کوئی نہیں تھا، تو اکیلے یحییٰ نے ہی ان کا وارث بننا تھا، لیکن وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب اور آل یعقوب کا وارث بنے، یہاں پر آل یعقوب کی وراثت سے کیا مراد ہے؟ کیا ساری آل یعقوب کے مال اکیلے یحییٰ کے پاس آنے تھے؟ نہیں، تو یہاں پر بھی وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے کہ آل یعقوب کے اندر جو نبی در نبی سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اللہ آل یعقوب کے لیے کوئی نبی ہونا چاہیے، میرے بعد تو میرا بچہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ وہ جو نبی ہوگا وہ میری ہی اولاد میں سے بنا دے تاکہ وہ آل یعقوب کی وراثت بھی بن جائے۔ یہاں پر بھی نبوت مراد ہے، روپے پیسے کی وراثت مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر واضح آیا نحن معشر الانبیاء لا نورث درہم ولا دینار، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے ہم درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنا کر جاتے، اس لیے روافض کا یہ استدلال باطل ہے۔ تیسری بات، چلیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے حصہ بھی نہیں دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے حصہ بھی نہیں دیا، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آ گئی، مدینہ کے اندر اور تمام شہروں میں ماں سوائے شام کے تمام شہروں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے اپنی بیوی کا حصہ نکالا؟ تاریخ سے ایک گواہی پیش کر دیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ یہ انہوں نے میرے سے حصہ غصب کیا تھا لہٰذا اب میں حصہ لے رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے تو وہ حصہ لیا ہی نہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر حق پر ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن بنے، 6 ماہ تک خلافت ان کی رہی، انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد چلے بنو امیہ آگے، بنو امیہ کے بعد تو اچھا بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ایسی شخصیت ہیں جس کو رافضی بھی مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں، وہ ایسی مسلب شخصیت ہے، اس نے حصہ دیا۔ پھر اس کے بعد تو خلافت ہی بنو عباس کے پاس آ گئی، انہوں نے حصہ دیا۔ یہ ایسے ہی ابھی تک اس کی حیثیت وہی ہے جو نبی چھوڑ کر گئے تھے، آج بھی ان کی حیثیت، خیبر کی، فدق کی، ان جگہوں کی حیثیت آج بھی اس حکومت نے اسی طرح محفوظ رکھی ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ تو نہیں دیا، اس میں حصہ خالی فاطمہ کا تو نہیں بنتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کے ورثاء کون کون تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ وارث بنتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی 9 بیویاں اس وقت زندہ تھیں، وہ 9 بیویوں کی وراثت 8واں حصہ۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ جس کا حصہ آدھا بنتا تھا۔ نبی کی بیویوں میں سے کوئی بیوی وراثت لینے نہیں آئی، ان کو حدیث کا پتہ تھا۔ اگر ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وراثت نہیں دی تو کیا اپنی بیٹی عائشہ کو دی؟ عمر نے اگر نبی کی بیٹی فاطمہ کو وراثت نہیں دی تو کیا اپنی بیٹی حفصہ جو نبی کی بیوی تھی اس کو وراثت دی؟ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر نبی کی بیٹی کو وراثت نہیں دی تو کیا اپنے خاندان کی جو بنو امیہ کی خاتون ابو سفیان کی جو بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جن کا نام رملہ تھا ام المؤمنین، کیا ان کو وراثت دی؟ ان تینوں خلفاء کی 2 کی بیٹیاں اور 1 کے خاندان کی عورت نبی کی بیوی تھی، تو ان کا بھی تو وراثت میں حصہ تھا۔ اکیلی فاطمہ کو تو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا، وہ 9 بیویاں بھی اس میں ہیں، وہ عباس رضی اللہ عنہ بھی اس میں ہیں، وہ تو ناراض نہیں ہوئے۔ ہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اس وقت ناراض ہونا یا ان کا مطالبہ کرنا یہ ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت وراثت مانگی، لیکن اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس پر گفتگو نہیں کی۔ جب ان کو حدیث پہنچ گئی کہ تمہارے ابا جان نے یہ کہا ہے تو فاطمہ کی ہستی بہت اونچی ہے کہ دنیا کے مال کی خاطر اپنے باپ کی حدیث کو چھوڑ دے۔ یہ لوگ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بڑا چھوٹا ثابت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ان کو مال، ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر مرتے دم تک ابو بکر سے بات ہی کرنی چھوڑ دی۔ بھئی یہ بات اگر درست ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صرف مال نہ ملنے کی وجہ سے گفتگو نہیں کی تو اس کا مطلب ہے فاطمہ مال نہ ملنے کی وجہ سے ایک مسلمان سے ناراض ہو گئی۔
مسلمان سے تو 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ فاطمہ جیسی عظیم ہستی جس کے باپ نے ساری زندگی مال یوں بانٹا کہ جیسے کوئی شاید مفت میں ملنے والی چیز بھی نہ بانٹتا ہو، اس کی بیٹی مال کی خاطر ناراض ہو جائے ابو بکر سے، یہ ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ وقتی طور پر ناراضگی تھی جو دل سے نکل گئی۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا ان کے دور میں عہدے لینا، ان کے ساتھ مل جل کے چلنا، حسن و حسین سے پیار کرنا، محبت کرنا، اگر ان کے دلوں میں یہ چیز ہوتی تو یہ سب معاملات کیوں تھے؟ تو اس لیے روافض اس موقع پر جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، یہ سب حفوات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اس مال کو اپنی زندگی میں جس طرح چلاتے رہے میں اسی طرح چلاؤں گا، تمہیں 1 سال کی کھجوریں ہی ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی اس بات پہ اور کہا ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو مانتے ہیں اور آپ کا اللہ کے رسول سے جو تعلق تھا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور آپ کا حق بھی ہے یہ، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ علی مجھے اپنی رشتہ داری میں لانے سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ میں نبی کی رشتہ داری کو ملاؤں۔ یہ ابو بکر کی بھی اس میں فضیلت ہے، اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بھی فضیلت ہے۔ باقی امام بخاری شروع کے اندر تعلیقاً ایک بات لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ اس پر بھی وضاحت آگے آئے گی۔ تمام عورتوں کی وہ سردار ہوں گی سوائے 3 عورتوں کے، ایک اپنی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح مریم ہے، اور اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے لیے اعزاز ہے۔ ویسے یہ بات بھی ہم نے پیچھے تذکرے میں کر دی تھی کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے افضل ترین عورت کون ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان 3 پر اہل علم کے دلائل ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ دوبارہ اس پر گفتگو آگے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3711۔